اب جن سے آپ کو ہم ملوانے جا رہے ہیں ان کو آپ پورا سال ہماری اسکرین پر دیکھتے ہیں اور کوئی امپورٹنٹ چیز ہو, کوئی اپڈیٹ ہو, کوئی اندر کی خبر ہو تو وہ ہمیں یہ اکثر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت جید سیاستدان ہیں اور سیاست میں ان کے خاندان کی جد و جہد بھی ہے. سو وی ہیو ود اس دی ون اینڈ اونلی پاکستان مسلم لیگ نون سے وی ہیو رانا ثناء اللہ صاحب. السلام علیکم رانا صاحب اینڈ عید مبارک ٹو یو. جی وعلیکم السلام اور خیر مبارک. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج آپ کو اتنا خوش مسکراتے, یس یہی میں کہنے چاہ رہا تھا, آج آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے پورا سال بعد. کیسا محسوس کریں آج عید کے دن؟ نہیں دیکھیں, وہ جو آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں یا پروگرامز ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر ٹاک شوز, تو اس میں پھر آپ کے سوالات ہی ایسے ہوتے ہیں تو ان کا پھر جواب جو ہے وہ اسی سنجیدگی سے ہی دینا پڑتا ہے. لیکن تو آپ آج جس موڈ میں آپ ہیں, جب آپ خوش ہیں تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ خوش ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے رانا صاحب. ویسے آپ سنجیدگی میں بھی بڑی ہی گہری باتیں اور بڑی باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں کہ لوگ پھر اس کی نا میننگز تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ذرا ہم آپ سے پوچھیں, کیونکہ نئی جنریشن ظاہر ہے وہ جاننا چاہے گی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سیاست میں انٹری کیسے ہوئی اور آپ کا لڑکپن کیسا تھا, آپ کا کالج کا ایرا کیسا تھا, آپ اتنے ہی سیریس تھے تب بھی؟ نہیں دیکھیں, اس یعنی لڑکپن میں تو کوئی بھی جو ہے وہ سیریس نہیں ہوتا, سنجیدہ نہیں ہوتا, اور اگر کوئی کہے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط کہے گا. تو ہمارے زمانے میں یعنی ہمارے اسکول کا زمانہ جو ہے وہ آج سے کوئی 30 سال پہلے کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں آج جیسی یعنی موبائل فون نہیں تھا, اور خاص طور پہ جو فون کی سہولت ہے وہ تو پورے محلے میں کوئی 1-2 گھروں میں ہوتی تھی, اور وہ بھی جو ہے وہ کوئی خاص موقعوں کے اوپر جو ہے وہ پیغامات کے اوپر. تب آپ کا کہیں اگر تھوڑی بہت زمانے میں دل لگی ہوئی ہو تو آپ خط و کتابت کرتے تھے, کس طرح کمیونیکیشن ہوتی تھی؟ تو بس وہ خط و کتابت ہی یا پیغام رسانی ہی ایک ذریعہ تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں موبائل فون تو نہیں تھے, تو اس وقت جو ہے وہ بس یہ خط و کتابت ہی ہوتی تھی. ایک شعر اس وقت بڑا مشہور ہوتا تھا کہ ایک کتاب دل سادہ ہے اب تک اجازت ہو تو نام لکھ دوں. تو حالانکہ وہ کوئی اگر کوئی 10ویں مرتبہ بھی لکھ رہا ہوتا نا تو لکھ ہی رہا ہوتا تھا. اب ہمیں سمجھ آ گئی, تو آپ کی گیم ہمیں سمجھ آ گئی. تو اس وقت جو ہے نا, اس وقت اس قسم کے جو ہے وہ خط و کتابت, اور پھر مشکل یہ ہوتی تھی. اب تو یہ ہے نا کہ موبائل فون ہے, اور آپ کا اگر کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو وہ گھنٹوں چلی جا رہی ہے, نہ کوئی مائک آن نہ کرے تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا. تو اس وقت یہ رکے شکے جو خط چاہتے ہیں پکڑے جاتے تھے. آپ کا پکڑا گیا؟ ویسے خط پکڑا گیا تھا آپ کا؟ نہیں میں نے تو لکھا ہی, میں نے یہ کام کیے ہی نہیں. مجھے معلوم تھا کہ یہ کام کرنے کا جو ہے نا, جو آپ کی مطلب ارینج میرج ہے پھر, یا آپ نے پہلے دیکھا تھا بیگم کو اپنی؟ ہاں دیکھا تو تھا, کیونکہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے, لیکن بہرحال وہ ارینج میرج تھی, میری والدہ کی پسند تھی. رانا صاحب ویسے مجھے بتائیں, سیاست میں آج کل ہم دیکھتے ہیں اب تو سیاستدان بھی کچھ سیاستدان بڑے مشہور ہوتے ہیں, کچھ نسبتاً کم مشہور ہوتے ہیں. پھر وہ جو مشہور ہوتے ہیں وہ ٹی وی پر بھی بہت آتے ہیں کیونکہ ان کے بیانات ہیڈ لائنز بنتے ہیں, ان کی بات کرنے کا انداز بڑا وکھرا سا ہوتا ہے. آپ کی تو مجھے بھی بڑی مشہور ہے سیاست میں, آپ کو مشہوریت کب ملی یہ بتائیے گا سیاست میں انٹری کے بعد؟ دیکھیں میں 1990 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ منتخب ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر میں دوبارہ 93 میں ہوا, اس کے بعد پھر 97 میں ہوا. تو وہ پھر جیسے جیسے آپ جو ہے وہ ایک صوبائی لیول پہ, اس کے بعد پھر نیشنل لیول پہ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, آپ اپنی جماعت میں آپ کی پوزیشن, آپ کی اہمیت جو ہے وہ بنتی ہے. پھر اس کے بعد سیاست میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, بعض اوقات آپ گورنمنٹ میں ہوں اور آپ کو کوئی پوزیشن مل جائے تو اس وجہ سے بھی پھر آپ کی ایک زیادہ اکنالجمنٹ ہو جاتی ہے. بعض اوقات پھر واقعات ایسے ہو جاتے ہیں
کہ آپ کو اگر آپ گورنمنٹ کے مخالف ہیں تو آپ کے اوپر کوئی غلط مقدمہ درج ہو گیا، آپ کو اریسٹ کر لیا گیا، تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ پھر تو آپ کے کے لیے ساتھ تو جو ہے کئی وہ بار ہوا ہے، ایک آپ تو عامریت کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑا آپ کے ساتھ آپ نے صحبتیں تو جیل بس کی برداشت کی، پھر ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے دیکھا ورسٹ کون سا تھا رانا صاحب؟ ہاں جی، تو یہ پھر چیزیں جو ہیں یہ بھی پھر آپ کو لوگوں کی جو ہے وہ توجہ کا موجب جو ہے وہ بنتی ہیں، جس طرح سے یہ آپ نے جیسے ذکر کیا۔ آپ تو ماشاءاللہ آپ ایک نام ہے آپ کا سیاست میں، ایک آپ بڑی شخصیت ہیں، تو ایسا جب آپ کے ساتھ ہوا اس ٹائم کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگا نہیں کہ آپ کی اس لائف جیسے رک گئی ہو اور مطلب دماغ پروسیس نہیں کر پاتا کہ یہ ہوا کیا، اور وہ بھی ایک ایسا الزام جو کہ مطلب منشیات کا الزام ایک بدنامی کا باعث بنتا ہے، تو کیسا آپ کو اس وقت کیا جذبات تھے آپ کے؟ ہاں، یہ جب انہوں نے مجھے صبح عدالت میں پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے اوپر یہ الزام ہے، تو ایک دفعہ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھئی یہ تو واقعہ تو یہ کل ہوا ہی نہیں ایسا، تو نہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے، نہ کوئی مجھے انہوں نے کوئی پوچھا ہے، میری گاڑی میں کوئی چیز تھی بھی نہیں۔ تو وہاں پہ جو میرے وکلا تھے انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جی یہ بڑا کیس سیریس ہے، تو اب آپ جو ہے وہ بالکل خاموش ہو جائیں، ورنہ یہ پھر کیونکہ آگے پہلے بھی آپ کیونکہ حکومت کے خلاف بات کرتے رہے ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ مقدمہ آپ کے خلاف بنایا ہے، تو اگر آپ نے وہی روش جاری رکھی تو پھر یہ آپ کو اس میں سزا دے دیں گے، اس میں ڈیتھ پینلٹی ہے، سزائے موت ہے اس کیس میں۔ تو میں نے اس وقت ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا مجھے واقعی خاموش ہو جانا چاہیے اور جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ کوئی رعایت یا کوئی آپ نے بڑے بھرپور طریقے سے اس ساری صورتحال سے آپ نکلے، آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، لیکن ایک امیج جو آپ کی میں نے بیگم کا پھر ہے۔ یہ سوچا کہ اگر میں خاموش ہو گیا تو پھر تو یہ الزام میرے اوپر جو ہے وہ لگ جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ شاید ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ تو میں نے پھر اسی وقت باہر آ کے میڈیا وہاں پہ موجود تھا، تو میں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا۔ اچھا رانا صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ سیاستدانوں کی بیگمات جو ہے عموماً پس پردہ رہتی ہیں، ہم انہیں بڑے مشکل حالات میں لیکن چیلنجنگ حالات میں دیکھتے ہیں، وہ فرنٹ پر بھی آ جاتی ہیں۔ آپ کی بیگم اس وقت جب آپ جیل میں تھے، سب نے وہ منظر دیکھا، سب نے وہ پکچر دیکھا، کیسے دبنگ انداز میں آ کے وہ ڈینائی کرتی تھیں آپ پر لگے ہوئے تمام تر الزامات کو، ثبوت مانگتی تھیں۔ بعد میں جب آپ نے آ کے وہ تمام تر ان کی جد و جہد، ان کی ساری فوٹیجز دیکھی، وہ مناظر دیکھے، کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ نہیں دیکھیں، ویسے تو شروع سے ہی جب آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں تو جس اگر آپ کو گھر سے سپورٹ نہ ہو تو آپ باہر جو ہے وہ کسی طرح کا بھی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، صورتحال کو فیس نہیں کر سکتے۔ تو ویسے تو شروع سے ہی وہ بالکل میرے ساتھ تھی، اور اس مقدمے سے پہلے بھی جو ہے وہ کئی بار اس قسم کے معاملات ہوئے جس میں کافی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی اماں نے صحیح پسند کی لیکن ان کا جو ہے وہ جو ان کا کردار تھا وہ ایک ہاؤس وائف کا ہی تھا، لیکن یہ پھر ایک ایسی مشکل آن پڑی تھی کہ اس میں جو ہے وہ بالکل انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ دلیری کے ساتھ اور ان حالات کو جو ہے وہ بڑا ایک ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ہی جو ہے وہ ایک ویگرسلی جو ہے وہ اس کو فیس کیا، اور جو کہ میرا مقدمہ یہی تھا کہ ہم بے گناہ تھے، بے قصور تھے۔ تو انہوں نے میڈیا پہ آ کے بھی اور عدالت میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی تو جو ہے وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس صورتحال کا مقابلہ کیا۔ تو اس سے خیر مجھے اس وقت بھی مجھے بڑا حوصلہ ہوا، کیا بات، اور بڑا جو ہے وہ پرائڈ فیل کیا، اور اس کے بعد پھر باہر آ کے بھی ویسے پہلے بھی جو ہے وہ میرا بہت ایک یعنی عزت احترام اور بیلنس کا رشتہ تھا، کوئی وہ جس طرح سے ایک ہوتا نا کہ وہ گھر میں جو ہے وہ جس طرح سے ایک بات بنی ہوئی ہے کہ جی شاید جو آدمی باہر بہت تکڑا ہے، بہت سخت ہے، تو شاید گھر میں بھی ایسی صورتحال پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اس میں پھر اور زیادہ بہتری آ گئی۔ کیا باتیں باتوں میں آپ نے ہمیں بہت کچھ بتا دیا۔